پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم لوگ عربی سیکھتے ہیں اور آسان طریقے سے عربی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں، چونکہ ہمارے دین اسلام کی ساری باتیں اصلاً عربی زبان میں ہیں، اس لیے عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم دوسری زبان سے بھی اسلام کے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، مگر کچھ جگہ ایسی ہے جہاں عربی کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ مثلا نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ عربی ایک عالمی زبان ہے اور اس میں ایک عالمی قوم کی تہذیب و تمدن موجود ہے، جس میں سے بیشتر ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہو سکا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی زبان مشکل نہیں ہے اور کسی بھی زبان کے لیے بھی یکساں طور پر محنت کرنی ہوتی ہے۔ چائنیز، فرنچ، اسپینش، تمل، کنڑ زبانیں دیکھنے میں مشکل ضرور لگتی ہیں، مگر ان کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اس زبان کو سیکھنے کے لیے الگ سے اسکول نہیں جاتے، بلکہ ساتھ رہ کر یہ ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، آپ کو بتا دوں کہ زبان کو لکھنے اور تحریر کی زبان میں بات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت ضرور کرنی ہوگی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ املا اور قواعد کی غلطیاں اکثر پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بس یہی ڈر کہ ہماری لکھاوٹ اور بول چال میں کوئی غلطی نہ نکال دے، ہمیں کوئی نئی زبان سیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو کتنی دفعہ گرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کو تو ضرور اندازہ ہوگا نا، بالآخر وہ چلنا سیکھ لیتا ہے نا۔ اسی لیے آپ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی، تب جا کر آپ عربی بولنا اور لکھنا سیکھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں، اور اس سبق میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے میں ایک خاکہ بنا کر کے، ایک ڈائیگرام بنا کر کے میں نے آپ کے سامنے میں رکھا ہے، اسے میں آپ کو پی ڈی ایف فارم میں بھیج دوں گا، جے پی جی فارم میں بھیج دوں گا۔ آپ اس کو دیکھ کر کے بھی اتار سکتے ہیں، اور یہ خاکہ ذہن میں آپ کے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آپ اسی خاکے کی مدد سے عربی زبان سیکھیں گے۔ تو ہمارے پہلے سبق میں ہمیں اور آپ کو صرف ایک چیز کے بارے میں پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنا ہے کہ اگر آدمی اکیلا ہو اور وہ آدمی اگر کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، کسی سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی باتیں کس طرح سے کرے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو اوپر میں لکھ کے دیا ہے، جہاں میرا ایرو جا رہا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا سبق میں جو عربی کے الفاظ ہم لوگ پڑھیں گے، یہ جو الفاظ ہیں یہ پرسن کے لیے ہے، آدمی کے لیے ہے، یہ تھنگس کے لیے نہیں ہے، چیزوں کے لیے نہیں ہے، اشیاء کے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آپ اس خاکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلی لائن میں پہلا جو غائب لکھا ہے جسے پاسٹ کہتے ہیں، دوسرا حاضر لکھا ہے جسے پریزنٹ کہتے ہیں، تیسرا متکلم کہا ہے۔ متکلم کے اصل معنی تو ہوتے ہیں کہ بات کرنے والے، لیکن میں تھوڑا اس کو آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مائی سیلف، اپنے بارے میں خود سے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں کسی کو، تو اس وقت جو ہے اس کو مائی سیلف کہتے ہیں یا پھر متکلم کہتے ہیں۔ دوسری جو لائن ہے، اس لائن میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے میں نے وہ لکھا ہے واحد، یعنی یہ جو پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ایک کے لیے ہے، سنگولر کے لیے ہے۔ یہ پوری لائن، یہ رائٹ سے جو لیفٹ ہے، یہ ایک کے لیے ہے۔ اور اوپر سے نیچے، آپ جو اوپر سے نیچے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اوپر سے نیچے غائب ہے، یعنی دونوں، یہ پہلا یہ بھی اور یہ بھی، ہوا بھی اور ہیا بھی۔ حاضر میں یہ اوپر سے نیچے حاضر کے لیے ہے، یعنی انتا بھی اور انتے بھی۔ متکلم میں جو انا ہے، یہ کیا ہے؟ دونوں کے لیے کامن ہے، مشترک ہے۔ دوبارہ اس کو ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں۔ یہ پہلی لائن دائیں سے بائیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ صیغہ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ صیغہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صیغہ ہے، یہ 3 صیغہ ہوتا ہے، یعنی
3 طرح سے کوئی بات کہی جاتی ہے. یعنی جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات اگر آدمی کہتا ہے تو یا تو پاسٹ میں کہا ہوتا ہے یا کہا ہوتا ہے، یا اس نے پریزنٹ میں کہا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ فیوچر میں وہ کہتا ہے. جس طرح سے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں بات میں، اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو 3 چیزوں میں جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. تو تھوڑا اس کی ترتیب انگریزی کے حساب سے الگ ہے، اس لیے میں آپ کو اس میں نہیں الجھاؤں گا. بالکل میں آسان میں آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. کوئی بات اگر پاسٹ میں کہی جا رہی ہے، یعنی کہ کسی شخص نے کام کر دیا تو اس کو غائب کہتے ہیں. کوئی آدمی اگر کام کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ حاضر کہتے ہیں. یعنی تو کر رہا ہے تو تو کے لیے حاضر ہو، اور تو کے لیے کسی اور کے لیے ہو تو اس کے لیے مطلب انتا اور انتی کا استعمال کرتے ہیں. پھر اگر کوئی کام اگر اپنے ذریعے سے بتانا ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو یا میں کروں گا تو وہاں پر انا کا استعمال ہوتا ہے، یا میں کر رہا ہوں، میں کر چکا ہوں. تو یہ جو مطلب الفاظ جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اس پہ ہم لوگ آج مطلب جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے ہم لوگ اس پہ دوبارہ پھر دیکھتے ہیں اس کو کہ غائب میں 2 صیغے ہیں واحد کے لیے. یہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں واحد کے لیے 2 صیغے ہیں. واحد مطلب سنگولر، میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس میں غائب کے لیے جب اگر مرد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوا بولتے ہیں، اور غائب کے لیے جب عورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیا بولتے ہیں. تو اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ، ہوا کا مطلب وہ ایک مرد، اور ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت. غائب کے لیے ہو گیا. حاضر کے لیے جب بولنا ہو، انتا، اس کا مطلب ہوتا ہے تو ایک مرد، اور انتی تو ایک عورت. متکلم اگر اپنے بارے میں بولنا ہو تو انا جو ہے وہ کامن ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے. یعنی میں ایک مرد، میں ایک عورت. تو یہ خاکہ سب سے پہلے آپ کو بنا لینا ہے. اور خاکہ بنانے کے بعد اب آپ کو یہاں پر مشق کرنی، تھوڑی سی مشق کرنی ہے. کیا مشق کرنی ہے؟ اب دیکھیں، جسے آپ کو کہنا ہو کہ غائب میں کسی آدمی کے لیے کچھ بولنا ہے. جیسے مان لیں کہ بولنا ہمیں کہ وہ زید ہے، وہ زید ہے، وہ اللہ ہے. اور اس کا دھیان رکھیں کہ ہم لوگ انہی الفاظ کو بار بار دہرائیں گے جو ہم لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے. ہم اس سبق میں الفاظ پر زیادہ زور نہیں دیں گے، بلکہ جو موضوع ہے ہمارا اس پر زور دیں گے. اور موضوع کیا ہے؟ ہمیں عربی کے الفاظ سیکھنے ہیں، اور جو مطلب اس میں ہم کو جو سیکھنا ہے وہ گفتگو میں جو ہم لوگ بولتے ہیں، جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں گفتگو میں، ہمیں وہ سیکھنا ہے. باقی جو ناؤنس وغیرہ ہیں، جو اور سب جس کو ہم لوگ چیزوں کے نام وغیرہ، آدمی کے نام وغیرہ، تو اس کو پھر ہم لوگ آگے جو ہے پڑھتے جائیں گے اور اس کو ہم لوگ سیکھتے جائیں گے. تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ ہوا ہے. اب ہوا کے ساتھ میں اگر مان لیجئے کہ آپ کو استعمال کرنا ہے تو میں یہاں لکھ چکا ہوں، ہوا کے مطلب ہی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب بھی ہوا کے ساتھ میں کوئی جملہ کو آپ جوڑیں گے، کوئی ورڈ کو اگر آپ جوڑیں گے تو وہ مطلب مذکر ہونا چاہیے، وہ مؤنث نہیں ہونا چاہیے. یہاں آپ یہ سیکھ لیں. مرد اسی لیے میں نے لکھ دیا ہے، مرد کو آپ مذکر سمجھیں، اور عورت میں نے لکھا ہے، اس کو آپ یہاں پر مؤنث سمجھیں. یہاں پر بھی مرد لکھا میں نے انتا کے ساتھ میں، تو آپ اس کو مذکر سمجھیں. اور انتی، یہ جو عورت میں نے لکھا ہے، تو آپ اس کو مؤنث سمجھیں. اور انا میں کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں جو ہے وہ کامن ہوتا ہے. آئیے پھر ہم اس سبق پہ آتے ہیں کہ یہ واحد کے لیے، یہ پوری جو لائن ہے، یہ پوری لائن واحد کے لیے، یعنی ایک کے لیے، یعنی ایک آدمی کے لیے اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو آپ کو یہ پوری لائن جو ہے آپ کو وہاں پر استعمال ہوگی. ہوا، اب ہوا کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ جیسے کہ ہوا اللہ، تو اللہ جو ہے وہ اللہ ہے. اچھا، ہی، اب یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو ہی بنتن، تو یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی ہے. اچھا، انت زیدن، انت زیدن، تو زید ہے. انتی فاطمتن، تو فاطمہ ہے. تو آپ یہاں پر انتا میں دیکھ رہے ہیں، انتا کے ساتھ میں مذکر کا ہم استعمال کریں. انت زیدن، زید ایک لڑکے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے انتی زیدن، انتی فاطمتن، انتی فاطمتن، تو فاطمہ کیا ہے؟ مؤنث کا نام ہے. تو یہاں پر آپ اس کا خیال کرتے جائیں گے. جو میں نے پہلا لکھا ہے یہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے، دوسرا مؤنث کے لیے،
اور یہ غائب کے لیے لکھا ہے. ہوا زیدن وہ زید ہے یعنی وہ یہاں پریزنٹ نہیں ہے. ہی زیدن ہی بنتن وہ جو ہے ایک لڑکی ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے وہ یہاں حاضر نہیں ہے. اسی طرح سے انت زیدن تو زید ہے یعنی تو حاضر ہے تو پریزنٹ ہے. انتی فاطمتن تو فاطمہ ہے یعنی تو حاضر ہے فاطمہ حاضر ہے. اب اس کے بعد آپ انا پہ آئیں تو انا میں کہیں گے انا مسلمن میں مسلمان ہوں. انا ولدن میں لڑکا ہوں. اسی طرح سے اگر ایک لڑکی کہے گی یا مؤنث کوئی اگر اس کا استعمال کرے گی تو اس کو ایسے انا فاطمتن میں فاطمہ ہوں. انا بنتن میں لڑکی ہوں. تو وہاں پر جو انا ہو جائے گا وہ کامن ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے سبق میں صرف اتنا ہی مشق کرنا ہے. آپ کو پہلے سبق میں صرف اتنا ہی مشق کرنا ہے. اور جو بات میں نے آپ سے کہی ہے وہ بالکل آپ اس کو ذہن میں آپ رکھیں کہ الفاظ آپ نہیں بڑھائیں گے. یعنی ہوا کے ساتھ میں جو آپ الفاظ جوڑ رہے ہیں اس کو آپ نہیں بڑھائیں گے. آپ بالکل 2-3 الفاظ رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے. کیونکہ اگر آپ الفاظ بڑھائیں گے ہوا کے ساتھ میں ہیا کے ساتھ میں انتا کے ساتھ میں انتی کے ساتھ میں تو آپ الفاظ میں الجھ جائیں گے. تو آپ کو زید فاطمہ بنت ولد مسلم مسلمہ جو یہ سب کامن ہے بس 2-3 الفاظ آپ یاد رکھیے اور اسی کو ہر جگہ آپ جو ہے سیٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اب آپ جب اس کو دہرائیں گے تو اس کو کم سے کم آپ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ آپ اس کو دہرا لیجیے. اور اس کے بعد ہوا کے ساتھ میں اگر آپ کو الفاظ نہیں آپ کو مل رہے ہیں اور آپ کو ابھی تلاشنے بھی نہیں ہے تو آپ کو ذہن میں رکھیں کہ ہوا جو ہے مذکر ہے تو ہوا جیسے مثال کے طور پر آپ کو ہوا کے ساتھ میں اردو میں استعمال کرنا ہے تو اردو کا کوئی لفظ آپ ڈال دیجئے. اسی طرح سے ہیا اس کے ساتھ میں مؤنث استعمال کرنا اردو کے کوئی لفظ استعمال کر لیجئے آپ. یعنی آپ کو فوکس اس پر کرنا ہے کہ آپ کو جملے بنانے ہیں. آپ کو جملے بنانے اور جملے بنانے میں جو دوسرا پارٹ جملے کا ہے اس پر آپ کو توجہ نہیں دینی ہے. صرف اس کے بارے میں اتنا جاننا ہے آپ کو کہ ہوا کے ساتھ میں مذکر استعمال کریں گے ہیا کے ساتھ میں مؤنث استعمال کریں گے. یہاں پر بھی انتا کے ساتھ میں مذکر استعمال کریں گے انتی کے ساتھ میں مذکر استعمال کریں گے. انا کے ساتھ میں مذکر اور مؤنث دونوں یکساں طور پر استعمال کریں گے. تو ہمیں اور آپ کو پہلے سبق میں بس اتنی ہی باتوں پر جو ہے پوری توجہ دینی ہے. اتنی باتیں ہوں گی صرف اتنی اور اس سبق کو ہم لوگ جو ہے ریوائز کر لیں گے. تو کلاس سے لے کر کے مطلب آپ کو کاپی پر مشق تک آپ کو آدھا گھنٹہ اس کے لیے کافی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو تقریباً 13-14 منٹ میں آپ کو میں نے یہ باتیں بتا دی. اب آپ کے پاس میں یہ ویڈیو بھی ہے اور آپ کے پاس میں یہ خاکہ بھی ہے. اب آپ اسے لے کر کے کاپی پر آپ اسی طرح سے خاکہ بنا لیں اور ہر ایک سے کم جو ہے آپ 10 جملے بنا لیں. میں ایک بار پھر دوبارہ آپ کو مطلب دہرا دیتا ہوں شروع سے کہ یہ جو پہلا سبق ہے اب پہلے سبق میں جتنے الفاظ ہم لوگ نے یہاں پہ پڑھے ہیں جتنے مطلب صیغہ اور ضمائر ہم اصل میں اس کو ضمائر کہتے ہیں لیکن یہ سب ٹرن پہ آپ ابھی جائیں نہیں. آپ کو ٹرن پہ جانا نہیں. جو آدمی زبان سیکھتا ہے نا وہ زیادہ ٹرمنالوجی پہ توجہ نہیں دیتا ہے اور وہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. اصل میں ہم کو زبان سیکھنی ہے اور زبان سیکھنے میں ہمیں دلچسپی بھی پیدا کرنی ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ زبان جو ہے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو بھی الفاظ ہیں یہاں پہ یہ سب کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں پرسن کے لیے تھنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں میں نے آپ کو پہلی لائن میں بتایا کہ غائب میں 2 صیغے ہیں. حاضر کے لیے بھی 2 صیغے ہیں. متکلم کے لیے بھی 2 صیغے ہیں. تو غائب میں جو ہوا ہے یہ مرد کے لیے ہے یعنی مذکر کے لیے. ہیا یہ مؤنث کے لیے ہے. انتا یہ مذکر کے لیے ہے. انتی یہ مؤنث کے لیے. انا جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے. اب میں نے آپ کو ترجمہ لکھ دیا. ہوا وہ ایک مرد. ہیا وہ ایک عورت. انتا تو ایک مرد. انتی تو ایک عورت. انا میں ایک مرد یا میں ایک عورت. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کہیں پر اس میں سمجھنے میں دشواری ہوگی تو آپ جو ہے پھر میسج کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں یا اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.